الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک یفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزماں مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمیں جمعۃ المبارک کی ان پاک مبارک اور سعید گھڑیوں میں اپنی بارگاہ اقدس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ربیع النور ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ یہ جو کمنگ سنڈے ہے، اس میں حسب معمول تحریک منہاج القرآن گجرات کے زیر اہتمام مشل بردار جلوس نکالا جائے گا اس سنڈے کو، اور میں نے چاہا کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور آپ کی تشریف آوری کی خوشی میں تسلسل کے ساتھ آپ کی ولادت باسعادت کی مختلف جہتوں پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ آج کی گفتگو سورہ یونس جو 10 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیہ مبارکہ نمبر 58 پر میں کر رہا ہوں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا ذکر فرمایا، اور آپ کی ولادت باسعادت پر جو خوشی منائے وہ خوشی منانا، فرمایا کہ یہ میری بھی مشیت و رضا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اے اہل ایمان میرے بندو تم خوشیاں مناؤ، یہ میری بھی طلب ہے، میری بھی خواہش ہے۔ جہاں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں اور ان کے عاشقوں کی طلب اور خواہش ہے کہ وہ خوشیاں منائیں اپنے آقا کی آمد پر، تشریف آوری پر، ولادت باسعادت پر۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا، اس کے لیے وقت دینا، اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے اپنے وسائل خرچ کرنا، خوشی مناتے ہوئے فرمایا یہ جو عمل تم انجام دیتے ہو میری بارگاہ اقدس میں اجر اور برکت مرتب کرنے میں
جتنا اجر اور برکت اس عمل پر میں تمہیں عطا کرتا ہوں، کوئی بھی خیر کا عمل تم انجام دیتے ہو تو فرمایا اس عمل مبارک پر میں تمہیں سب سے زیادہ اجر اور خیر عطا کرتا ہوں۔ اب یہ مفہوم جو میں نے بیان کیا، اس آیہ مبارکہ کو ذرا سمجھیں ہم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، یہ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے میری بعثت اور رسالت کے سبب سے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ بفضل اللہ و برحمتہ، میری تشریف آوری یعنی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری بعثت اور رسالت اور میری تشریف آوری سے جو کچھ بھی تمہیں ملا، یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس کے فضل اور رحمت کی وجہ سے۔ فَبِذَالِكَ، پس اس پر اللہ کے فضل اور رحمت سے جو تمہیں ملا ہے، یا اللہ کا فضل اور رحمت جو تمہیں عطا ہوا ہے، پس اس پر فَلْيَفْرَحُوا، پس چاہیے کہ وہ سب کے سب خوشیاں منائیں۔ اور یہ خوشیاں منانا فرمایا ہوا خیر، یہ خوشی منانا وہ بہترین ہے، مما یجمعون، جو کچھ میرے بندے اپنی خیر کے لیے جمع کرتے ہیں۔ یہاں ما نکرا۔ اب اس آیہ مبارکہ کے مطابق دو چیزوں کا یہاں پر ذکر ہوا آغاز میں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ یا تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یا اس کی رحمت ہے۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی نعمت، کوئی بڑی سی بڑی نعمت، تو اللہ رب العزت کی مشیت اور رضا یہ ہے کہ میرے فضل اور رحمت کی جو شکل بھی تمہیں ملتی ہے، تمہیں عطا ہوتی ہے، پس چاہیے کہ جنہیں میرا فضل اور رحمت ملا ہے وہ اس عطا پر خوشیاں منائیں۔ اب اس میں اگر اس کا مفہوم عام لیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب، یا اس کی رحمت اور اس کے فضل کا مجسماً کسی چیز کا ملنا، اگر عام مفہوم اس کا لیں کہ بندے کو جو کچھ بھی ملتا یا تو وہ اس کا فضل ہے یا اس کی رحمت ہے۔ کسی کو کامیابی ملی، کسی کا کاروبار کامیاب ہو گیا، کسی کو دولت بڑی مل گئی، کسی نے بہت بڑا گھر بنا لیا، اور خاص طور پہ گھر جب ہم بناتے ہیں اس کے اوپر بڑا سا لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ دنیا کے اندر کوئی نعمت بھی ہے تو یا وہ اس کا فضل ہے یا اس کی رحمت ہے۔
تو اس کے فضل اور رحمت کی کوئی شکل بھی بنے، اللہ رب العزت کی مشیت اور طلب یہ ہے کہ میرے بندے اس پر خوشیاں منائیں۔ اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع سے امر کا صیغہ، جمع مذکر غائب فعل مضارع سے امر کا صیغہ، اور امر جب آتا ہے، میں اب کسی کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس کے اندر حکم دینے والے کی اپنی طلب موجود ہوتی۔ مثلا کسی کو کہتے ہیں پانی لے کے آؤ، حکم دیتے ہیں پانی لے کے آؤ، تو کیا مطلب ہے کہ پانی کے والے سے جو حکم دے رہا ہے اس کی اپنی طلب اس کے اندر موجود ہے، اسی لیے تو اس نے حکم دیا کھانا لے کے آؤ۔ تو کھانا آرڈر کرنا، اس کے اندر آرڈر کرنے والے کی اپنی طلب موجود ہوتی ہے۔ اور فعل امر کا خاصہ ہی یہ ہے کہ جو حکم دیتا ہے، حکم دینے والے کی اپنی خواہش اس حکم کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری رحمت اور میرے فضل کی کوئی صورت بھی تمہیں ملے، اگر مفہوم عام لیا جائے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت اور اس کی عطا کا، جس کو جو بھی چھوٹی سی چھوٹی بھی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ میرے بندے میری اس عطا پر خوش ہو جائیں، خوشیاں منائیں۔ فرمایا یہ میری طلب ہے، یہ نہیں کہ جو نعمت بھی ملے منہ بنا کے بیٹھے رہیں۔ اور اس کی مثال اس طرح بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ والدین کو ہمارے ساتھ بہت پیار ہے اور بہت پیار ہوتا، وہ ساری زندگی مختلف چیزوں کی کوشش کرتے ہیں، کس لیے؟ میرا بیٹا میری بیٹی خوش ہو جائے۔ اگلے دن ایک فنکشن میں ہم گئے، انہوں نے اتنا اہتمام کیا، لیکن اندر بات کیا ہے کہ میرے پانچ بیٹے ہیں، ہمارے پاس بڑی دولت ہے، ہماری ایک ہی بیٹی ہے، تو یہ سارا کچھ اس لیے کر رہی ہوں میں تاکہ میری بیٹی خوش ہو جائے۔ لاکھوں روپیہ اڑا دیا صرف اس پر کہ میری بیٹی خوش ہو جائے۔ یہ والدین کی مشیت، والدین کی رضا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے۔ بلکہ اگر ہم اس پر غور کریں تو ساری زندگی والدین اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے قربان کر دیتے، کھلونے لے کے آنا، کپڑے لے کے آنا، شوز لے کے آنا، یہ والدین کی خواہش ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ ان کی محبت اپنی اولاد کے لیے۔ تو چونکہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی، ہمیں بھی اسی نے پیدا فرمایا، اور اس کائنات میں سب سے بڑھ کر ہمارے ساتھ محبت کرنے والی ذات ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، تو وہ بھی چاہتا ہے، اس کی بھی خواہش ہے کہ میرے بندے خوش ہوں۔ اور ہمیں خوش کرنے کے لیے دنیا میں اس مالک نے کیا کیا نہیں بنایا، کیا کیا نہیں تخلیق فرمایا، صرف ہمیں خوش کرنے کے لیے۔ اور پھر آگے ہمیں خوشخبری سنائی کہ میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ دنیا میں بھی خبر دی، فرمایا اے بندہ، اے میرے بندے، میں نے تیرے لیے اتنی نعمتیں دنیا میں پیدا کی ہیں، اگر تو ان کو گننا شروع کر دے، شمار کرنا شروع کر دے، لا تحصوہا، تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو نعمت ہوتی ہی خوش کرنے کے لیے، اتنی نعمتیں پیدا کی صرف اپنے بندوں اور اپنی مخلوق کی خوشی کے لیے۔ اور یقیناً ہم مختلف نعمتیں جب لے پاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں تو پھر اس پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں ہمیں یہ بات سمجھائی، فرمایا کہ جب بھی میری کوئی نعمت میرے فضل و رحمت کے سبب سے یا میرے فضل و رحمت کی وجہ سے یا میرے فضل و رحمت کی صورت میں تمہیں ملے
تو میری مشیت بھی یہ ہے کہ میرے بندو تم خوش ہوا کرو، جب تم خوش ہوا کرو گے تو میں بھی اس پر خوش ہو جایا کروں گا، میں بھی خوش ہو جایا کروں گا، اور پھر یہ تمہاری خوشی، یہ خوش ہونا، یہ عمل ہے فرمایا میری بارگاہ میں بقیہ تمہارے تمام اعمال سے بڑھ کر تمہارے حق میں زیادہ خیر اور زیادہ بہتری والا عمل ہے یہ خوش ہونا، فرحاں و شاداں ہو جانا، مسکرانا، خوش ہونا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کتنا بڑا پیغام ہمیں دیا، اور اگر اس کا مفہوم مخالف لیں، یعنی یہ مفہوم عام تھا، اور اس کا مفہوم خاص لیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کریں مولا اے ہمارے رب کریم، ساری کائنات تیری رحمت سے بڑی پڑی ہے، تیرے فضل کے مختلف نظاروں سے بڑی پڑی ہے، تو اگر تیری بارگاہ اقدس میں ہم عرض کریں اس کائنات میں تیرا سب سے بڑا فضل کون سا، سب سے بڑا فضل کون سا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں بتاتا ہوں تمہیں۔ اگر ہم اس طرف آتے تو کوئی اسلام کو فضل سب سے بڑا فضل قرار دیتا، کوئی ایمان کو سب سے بڑا فضل قرار دیتا، کوئی قرآن کو، اللہ کی کتاب مقدس کو سب سے بڑا فضل قرار دیتا، ہر ایک کی اپنی اپروچ ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلسل سے شان بیان کر کے، تاکہ اینڈ پہ جا کے جب میرے فضل کی بات ہو تو کوئی دائیں بائیں اس کو پھیر کے نہ لے جائے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ ساری شانیں گن کر آگے فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، فرمایا اتنی بڑی شانوں والے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے پر تشریف لے آئے، فرمایا اس پر اے مومنو تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری ہو کہ میرے مصطفیٰ کی صورت میں تمہارے رب کا سب سے بڑا فضل تمہارے پاس آ گیا، فضلا کبیرا، فضل کبیر۔ یہ فضل کسی اور چیز کے لیے نہیں بیان فرمایا قرآن مجید میں، صرف اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اسی طرح دوسرا جو سیغہ وہ برحمت ہی، عرض کریں مولا تیری سب سے بڑی رحمت ہمارے اوپر کون سی ہے، تو فرمایا میں بتاتا ہوں تمہیں انا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو گویا اس کائنات میں ہم پر اللہ رب العزت کا سب سے بڑا فضل، فضل کبیر، وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور سب سے بڑی رحمت، رحمت کل جہاں، تمام عالمین کی رحمت، وہ بھی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں جب عام نعمتوں پر، فضل و رحمت کی عام صورتوں پر خوشیاں منانے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت و رضا ہے، تو پھر اس کائنات کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت، اس پر خوشیاں کیوں نہ منائی جائیں، بلکہ اس آیہ مبارکہ کا تو تقاضا یہ ہے، ڈیمانڈ یہ ہے اس پیغام کی کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر تم کتنی خوشیاں مناتے ہو، بیٹا عطا ہو جائے لڈو بانٹتے ہو، بیٹی اور بیٹے کی شادی ہو بڑی محنت سے کمایا ہوا مال سارے اس کے دروازے کھول دیتے ہو، اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہو اور آنکھیں بند کر کے خرچ کرتے ہو، وہ مال جو بڑی تم نے محنت سے خون پسینے کی کمائی کو کس لیے اڑاتے ہو، صرف کس لیے، اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کی خوشی میں۔ تو فرمایا جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے تمہارے لیے، جو سب سے بڑا فضل ہے، جو سب سے بڑی رحمت ہے، اس کے
مل جانے پر تمہاری خوشیوں کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ تو بس اس سے ایک اندازہ کر لو بقیہ نعمتوں پر جو تم خوشی مناتے ہو، جب میری اس نعمت کبریٰ کی خوشی منانے لگو تو اس خوشی کو اتنا بلند کرو، اتنا عام کرو کہ اس خوشی کے سامنے بقیہ ساری خوشیاں ماند پڑ جائیں، اور اندر سے تم کہہ سکو ہاں اب مزہ آیا ہے کہ دنیا کی ساری خوشیاں لمٹس میں تھیں، لیکن اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی، آپ کی بعثت مبارکہ کی خوشی اور آپ کی تشریف آوری کی خوشی اس مقام تک جا پہنچی ہے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری خوشیاں پیچھے رہ گئیں۔ اور یہ عمل فرمایا کہ ایسا عمل ہے کہ تمہارے ہر عمل پر میں جزا عطا کرتا ہوں، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کون سا عمل تمہارے لیے کتنا خیر کا حامل ہے، یہ میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا یہ میرا عمل قبول ہوا ہے یا اس پر کتنا اجر عطا کیا گیا۔ فرمایا یہ کام میرا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارا اخلاص دیکھتا ہوں، اور جو تم عمل بجا لاتے ہو اس کی روح اندر کیا ہے اس کو دیکھتا ہوں، تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں، اس پر اجر عطا کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ میرے فضل و رحمت پر اور میرے فضل و رحمت کے سبب جو نعمت تمہیں ملتی ہے، فرمایا اس پر جب تم خوش ہوتے ہو نا، خوشیاں مناتے ہو، تو اس پر میں جتنا اجر عطا کرتا ہوں کسی دوسرے عمل پر تمہیں اتنا اجر عطا نہیں فرماتا۔ سبحان ہوا خیر مما یجمعون۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ یونس 10 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اور آیہ مبارکہ نمبر 58 کا مضمون میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس پر جو اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت پر خوشی منانا یہ وہ عمل ہے کہ بہت سارے واقعات اس میں آئے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے ان کو اس دن کو جب سیلیبریٹ کیا اور اس کی جو برکتیں نصیب ہوئیں، ایک تو اللہ رب العزت کی اپنی سنت ہے، اس پر بھی میں کمنگ نشست میں بیان کروں گا، لیکن چونکہ ٹائم آپ کا اتنا ہے کہ اس پہ صرف ایک یا دو حوالے میں صرف دینا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ سعودیہ میں یہ آل سعود کی حکومت نہیں آئی، خلافت تھی اور ترکی والوں کی خلافت عثمانیہ تھی، اس وقت تک حرمین شریفین میں اور پوری دنیا میں بالالتزام بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ المکرمہ میں بھی میلاد سیلیبریٹ ہوتا تھا، منایا جاتا اور حکومتی سطح پر میلاد ہوتا تھا۔ اب اس میں کہ آقا علیہ السلام کا میلاد منانا یہ کتنا بڑا کرم اور برکت عطا کرتا ہے، اس میں ایک نام ہم سب نے سنا ہوا ہے، اور وہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں لیکن ایمان نصیب نہ ہو سکا ان کو، ان کا نام ہے ابو لہب۔ ایک پوری سورہ مبارکہ اس کی مذمت میں اتری، تبت یدا ابی لہب و تب۔ پوری سورہ مبارکہ ایسا ظالم کافر تھا اور ایسا یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس کے اندر ایسا عذاب اور ایسی مصیبت اس کو آئی کہ پوری سورہ مبارکہ اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ لیکن جب وہ مر گیا تو یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس طرح کر کے اور طرق سے بھی یہ حدیث پاک بیان ہوئی ہے، تو اس کو خواب میں دیکھا گیا اور اس کو پوچھا گیا کہ تیرا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، تم قبر میں آئے ہو تو تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں کافر مرا تھا، بڑا برا حال ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، پیر کا دن
تو اس دن مجھے خصوصی کرم اور فضل عطا کیا جاتا۔ اور وہ کرم اور فضل کیا ہے کہ میرے اوپر سے عذاب کی تخفیف کر دی جاتی، جو پورا ہفتہ عذاب آتا ہے میرے اوپر، اور دوسرا میری انگشت شہادت سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوتا اور میں اس کو چوستا ہوں تو مجھے راحت اور سکون نصیب ہوتا۔ اب یہ کرم اس ایسے کافر کو جس کی مذمت میں پوری سورہ مبارکہ اتری، قبر میں اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے یہ کرم اور فضل عطا کیا جا رہا۔ ہوا کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی گھڑیاں قریب تھیں۔ اس نے اپنی لونڈی، ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں خدمت پر مامور کر رکھا تھا۔ جب پیر کی صبح کی مبارک گھڑیوں میں ہم سب کے آقا، وجہ تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور یہ اللہ رب العزت کا نور حق دنیا میں جب چمکا اور تشریف فرما ہوا تو سویبہ بھی خدمت پر مامور تھی۔ ان کو جب خبر ملی، پتہ چلا، تو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو مولد النبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کشانہ اقدس ہے وہ صفا مروہ کی بیک سائڈ پہ، ادھر سے اس نے دوڑ لگائی، صفا مروہ کو کراس کیا، اور جب حرم کعبہ میں جہاں طواف مطاف میں قدم رکھا، سامنے اپنے آقا ابو لہب کو دیکھا، یہ طواف کعبہ میں مصروف تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے آواز دی، اے میرے آقا میری بات سنو، اللہ رب العزت نے تمہارے بھائی عبداللہ کو بیٹے کی نعمت عطا کی ہے۔ بس اسی پر ہی چونکہ حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ وہ چونکہ دنیا سے پہلے ہی چلے گئے ہوئے تھے جی، تو ظاہر ہے ایک بھائی دنیا سے چلا گیا اور اس کے ہاں بیٹا ہو، اور اہل عرب کو جیسے ہمیں بھی بیٹے کی خوشی ہوتی ہے، اہل عرب کو بھی بڑی خوشی ہوتی تھی، بہت زیادہ بیٹے کی خوشی ہوتی تھی۔ تو یہ خوشی کی خبر سن کر ابو لہب نے کھڑے کھڑے انگشت شہادت کا اشارہ کیا، فرمایا سویبہ یہ خوشخبری سنانے پر میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے حبیب کی آمد پر خوشی کس وقت منائی؟ اب جب وہ قبر میں پہنچا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی ولادت باسعادت پر ابو لہب جیسا کافر بھی اگر خوشی مناتا تو اس خوشی کی جزا اور برکت سے قبر میں بھی ایک کافر کو محروم نہیں رکھتا۔